السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سید شاہد صاحب امین عام جامعہ مظاہر علوم سہارنپور اس دنیا میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا سے واقفیت تو ان کی کتابوں کے واسطے سے سال سے ہے، لیکن گزشتہ سالوں سے ان کی ذرہ نوازی اور شفقت و محبت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں جب بھی حاضری ہوئی، مولانا کی الطاف و عنایات سے نہال ہو گیا۔ آخری ملاقات ابھی 23 جولائی کو ہوئی تھی، جب مخدوم مکرم مولانا ڈاکٹر محمد ابواللیث خیرآبادی کے ہمراہ ان کی دعوت پر سہارنپور حاضری ہوئی تھی۔ اس موقع پر بھی مولانا باوجود خرابی صحت کے ہم لوگوں کی اسٹیشن روانگی تک موجود رہے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی تمام کتابوں کا ایک سیٹ مجھے اور ایک سیٹ مولانا ابواللیث صاحب کو عطا کیا۔ جب ان کی کتاب تحریک آزادی و مظاہر شائع ہوئی تو اس کے چاروں جلدیں بڑے اہتمام سے دی اور کہا کہ مجھے انتظار رہے گا کہ آپ اس پر کچھ لکھیں، جس میں مولانا خالد سال جب پروفیسر عبدالواسع مستعار کی دو جلدیں شائع ہوئی، جیسے اہل علم انہوں نے اس کے رسم و اجرا کے لیے بحیثیت مہمان خصوصی تقریب کا اہتمام کیا اور فون پر کہا کہ میں ان دونوں جلدوں کا تعارف اس پروگرام میں پیش کروں۔ میں نے حضرت کے اس حکم کی تعمیل کو اپنے لیے سعادت سمجھا اور تفصیل کے ساتھ اس کتاب کا تعارف لکھا، جو انہوں نے کتابچے کی شکل میں 500 کی تعداد میں شائع کیا۔ اس پروگرام کے شرکاء میں تقسیم کیا گیا اور میں نے اس پروگرام میں اسے پیش بھی کیا۔ جب حیات مستعار کی تیسری جلد شائع ہوئی تو اسے بھی مولانا نے اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اس پر بھی اپنے رائے لکھو، تو میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی رائے لکھ کر بھیجی، جس کے انہوں نے بہت پسند کیا اور دعاؤں سے نوازا۔ میں نے کہا جلد ہی اس کی چوتھی جلد بھی لکھ کر اس سلسلے کو مکمل کر دیں، تو فرمایا کہ اس وقت جامعہ مظاہر علوم اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے باہمی روابط پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اور اس کی تکمیل کی خبر بھی انہوں نے دی۔ رفیق مکرم مولانا عبداللہ خالد اور حضرت کے صاحبزادے مولانا مفتی محمد صالح صاحب نائب ناظم جامعہ مظاہر علوم کے ذریعے حضرت کی خیریت و سلام و پیام ملتا رہتا تھا۔ مفتی صالح صاحب 15 ستمبر کو جمعیت کے فقہی اجتماع میں دیناج پر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کی صحت بہت کمزور چل رہی ہے، 2-3 ہفتے سے مدرسہ نہیں آ سکے ہیں۔ ابھی منگل کو وہ ولید پور مدرسہ نور الاسلام کے جلسے دستار بندی میں آئے تو بتایا کہ صحت اب بھی ویسی ہی ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ بلکہ میں نے پوچھا کہ حیات مستعار جلد 4 کس حال میں ہے، تو بتایا کہ اس کے بارے میں علم نہیں، البتہ مظاہر علوم اور علی گڑھ والی کتاب پریس میں جانے کے لیے تیار ہے۔ مفتی محمد صالح صاحب سے گفتگو کے وقت بالکل بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ 2 ہی روز کے بعد یہ اندوہناک خبر سننے کو ملے گی۔ جانا تو سب کو ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے انتقال پر دل کا حال کچھ ایسا ہو جاتا ہے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ حضرت مولانا کی شفقت محبت، ان کا ہنسنا مسکراتا چہرہ اور مخصوص طرز تکلم نگاہوں کے سامنے ہے۔ دل کسی طرح اس خبر پر یقین کرنے پر آمادہ نہیں، لیکن ایک بات جو حقیقت بن چکی ہے اسے خواب تو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین کو ان کا ٹھکانہ بنائے اور اس کی ردائے رحمت ان پر تنی رہے، ان کی قبر ہمیشہ ٹھنڈی رہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے۔ رب کریم جامعہ مظاہر علوم کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ پسماندگان بالخصوص حضرت کے بڑے صاحبزادے مولانا مفتی محمد صالح صاحب، جو کہ اس وقت میں نائب ناظم جامعہ مظاہر علوم، کو صبر جمیل اور عزم و حوصلہ بخشے کہ وہ اپنے والد گرامی کے ادھورے کاموں کی تکمیل کریں۔ مختصر ثوانی حالات یہ ہیں۔ مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری 5 جنوری 1950 میں اور وفات 6 اکتوبر 2023 جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے امین عام حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے اور ملک کے نامور ممتاز صاحب قلم تھے۔ بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی، مولانا شاہد صاحب مظاہری جید عالم، روا قلم مصنف اور علمی تحقیق کے ذوق رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی وفات کی خبر سنی تو بے ساختہ چند سطریں نو کے قلم پر آ گئیں۔ رحمہ اللہ رحمت واسعہ، سوگوار و محزون۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔